ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماحول ہوتا ہے، کوئی علماء سے کسی مسئلے کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، ہر طرف اپنے جذبات کا بول بالا ہے۔ ایسی صورت میں آپ دیکھو جماعت اہل سنت کا کیا حال ہوگا، اللہ ہی حافظ و ناصر ہے۔ آپ تدبیر سے کام کرو، اپنے آپ کو بننے کی کوشش کرو اور علماء بنانے کی کوشش کریں۔ دونوں طرف سے جب طلب ہوتی ہے تو نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ بے شک مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو اتنا بتانا ہے، آپ اپنے فکر و نظر کی اصلاح کیجئے، اچھی سوچ رکھیے۔ بس اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ بندے کی اچھی سوچ بندے کے اچھے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ بندے کا اچھا عمل، مثلاً آپ نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، کوئی اور کام کیا، تو اس کا فائدہ جس نے کیا اس کو ملتا ہے۔ بے شک اور اگر کبھی ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، تو وہ بھی زیرو ہی ہو جاتا ہے۔ بے شک لیکن اچھی سوچ، اس سے پورا سماج بنتا ہے، پورا معاشرہ بنتا ہے، پورا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر فرد مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر اچھی سوچ اور اچھی فکر ہونی چاہیے، جس سے ہمارا سماج ترقی کرے۔ قرآن عظیم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے زمانے کی۔ بے شک عصر کے معنی زمانہ ہے۔ اب زمانے سے مراد ہے کیا؟ تو مفسرین کی رائے ہے زمانے سے مراد یہ دنیا کا انقلاب ہے۔ رات دن میں بدلتی ہے، دن رات میں تبدیل ہوتا ہے۔ ہم آپ کبھی بچپنے میں ہیں، کبھی جوانی میں ہیں، کبھی بڑھوتی میں ہیں۔ یہ انقلاب ہے، یہ دنیا میں تغیر ہے، اور یہ تغیر کا مالک، اس کا خالق، اس کا قادر اللہ رب العزت ہے۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، یعنی اللہ کے اس قدرت کی جس نے نظام عالم میں یہ تغیرات برپا کیا، نظام عالم میں انقلاب ڈالا، اس قادر مطلق کی قسم ہے۔ یعنی اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے۔ خود قرآن عظیم میں فرمایا گیا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم یہ زمانے لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں، یہ انقلابات ہوتے رہتے ہیں، کبھی امیر فقیر بنتا ہے، کبھی فقیر امیر بنتا ہے، یہ دنیا میں انقلابات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ اپنی قدرت کی قسم کھا رہا ہے۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے فرمایا کہ عصر سے مراد وہ زمانہ خیر ہے کہ کائنات میں سب سے بہتر زمانہ اللہ نے اس کی قسم ذکر فرمائی تاکہ اس زمانے کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔ اور وہ سب سے بہتر زمانہ نبی آخر الزماں کا زمانہ ہے۔ بے شک والعصر ایسی صورت میں معنی ہوگا قسم ہے زمانے محبوب کی، اے پیغمبر جو تمہارا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو اللہ نے زمانے محبوب کی قسم کھائی، اس لیے کہ وہ زمانہ دنیا کے زمانوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے محترم زمانہ ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے زمانے محبوب کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ بے شک ہم لوگ کیا ہیں؟ انسان ہی تو ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انسان گھاٹے میں ہے۔ بے شک اور آپ لوگ اپنا اپنا معاملہ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ سب منفعت ہی میں ہیں۔ دولت کا نام لوگ ترقی سمجھتے ہیں، اور دولت کم ہو گئی تو اس کا نام گھاٹا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کا نام گھاٹا اور اس کا نام نفع نہیں ہے، یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔
قسم ہے زمانے محبوب کی انسان گھاٹے میں ہے۔ تو اب کتنے انسان گھاٹے میں ہیں، کتنے نفع میں ہیں؟ قرآن عظیم نے آگے استثناء کر کے بتایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں۔ اب ایمان کہتے کسے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے احکام لائے، اس کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ بے شک، اسی کو تصدیق کہتے ہیں۔ دل سے مان لینا اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا۔ بے شک، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، جی ماننے کا نام ایمان ہے۔ بے شک، یہود و نصارہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، جی لیکن مانتے نہیں تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ وہ نبی علیہ السلام کو ایسے ہی جانتے اور پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو انسان جانتا اور پہچانتا ہے۔ کسی کا بیٹا لاکھوں میں اگر رہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی علامات سابقہ کتابوں میں پڑھ کر کے، اپنے نبیوں سے سن کر کے، اس علامات کی روشنی میں وہ سب کچھ پہچانتے تھے۔ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کے پشت پر مہر نبوت ہوگی، ان کا سن ولادت یہ ہوگا، سب کچھ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ بے شک، اس لیے وہ ایمان نہیں لا سکے، انہیں مومن نہیں کہا گیا۔ بے تو شک، ایمان کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام لائے دل سے اس کا مان لینا۔ بے شک، مومن آپ ہو گئے، لیکن اب مان لینے کے بعد اس کی کچھ علامات بھی تو ہونی چاہیے، پہچان بھی ہونی چاہیے۔ جی یہ تصدیق قلبی کوئی کیسے جانے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ تو قرآن آگے فرما رہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یہ اس کے ایمان کی تصدیق ہے، اس کے ایمان کی پہچان ہے۔ بے اب اچھے اعمال آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے یہاں کوئی مولانا اگر دیہات میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا؟ مولانا صاحب مسجد سنی ہے، نماز پہ تقریر کیجئے۔ یہ جی۔ کہتا نا؟ کون انسان ہے جو نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ سب جانتے ہیں نماز فرض ہے، جی جی بالکل، لیکن اس کے احساس بیدار نہیں ہوتے۔ بے شک، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ نماز پہ تقریر کرا کر کے وہ یہ سوچنا چاہتا تاکہ مولانا صاحب کبھی ہمارے حالات پہ گفتگو نہ کر دیں، اللہ، اس لیے ہمارے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، بے شک، ہم جھوٹ بولتے ہیں، سارے جرائم اور گناہ کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ کہیں یہ سب نہ بولنے لگیں، پریشانی ہو جائے گی، نمازیں خالی کہہ دیں۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر وہی حال ہے۔ بے شک، تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کی تم پہچان بناؤ عمل صالح کر کے، اچھے اعمال کر کے، تاکہ تمہارے ایمان کی پہچان پورے معاشرے میں ظاہر ہو۔ بے شک، بے شک، تب جا کر کے تمہارے اسلام کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ تصدیق لے کر کے دل میں کیا کرو گے؟ اسے ظاہر کرو، فروغ اسلام کرو، اپنے اعمال کو اصلاح کرو۔ اور بے ہم شک، سوچتے ہیں خالی نماز ہی ایک عمل ہے، روزہ ہی ایک عمل ہے، حج ہی ایک عمل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، بے شک، عمل ہے۔ بے لا شک، تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق۔ بے میرے شک، آقا فرماتے ہیں تم کسی عمل کو حقیر نہ جانو، ہلکا نہ جانو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملو۔ تو مسکرا کے ملنا یہ بھی ایک عمل صالح ہے، اس کا دل جیت لینا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دل بدستاور کی حج اکبر است، 100,000 کعبہ ایک دل بہتر است۔ بے شک، اپنے مومن بھائی کا دل جیت لو۔ بے شک، میرے آقا ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بے شک اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بے شک، بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ بے شک، یہ سب عمل صالح ہیں۔
किसी अमल को हकीर न जानो। बेशक। वतवासौ बिल हक, और आपस में एक दूसरे को हक की तनकील करो, हक की तरफ बुलाओ। ये भी उसी ईमान का एक जुज़ है। हक की तरफ बुलाओ, और हक की तरफ बुलाने का काम हमारा सिर्फ नहीं है, उलमा का नहीं है, बल्कि हर फर्द का हक है कि अपने हस्बे हैसियत लोगों को दावत दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलौ काना आया। अगर तुम्हारे पास एक आयत भी हो, एक मसला ही क्यों ना हो, एक दूसरे तक पहुंचाओ। बेशक बेशक। वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक की नसीहत करो, हुक्म दो। सैयदना अबू हुरैरा, उनकी वालदा मुशरिका काफिरा थी। रोज़ाना आप उन्हें इस्लाम की तालीम देते, लेकिन हिजाज की जहालत बड़ी सख्त थी। फरमाते हैं एक दिन मेरी माँ ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज कह दिए तो मैं रो पड़ा। हालांकि मैंने अपने तालीम में कोई कसर नहीं रखी। सीधे दौड़ता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुशरिका काफिरा है, मैं हर दिन इस्लाम की तालीमात उसे पहुँचाता हूँ, लेकिन वो मानती नहीं। आज आपकी शान में कुछ गुस्ताखी कर बैठी है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भर आया, मैंने अपनी सारी कोशिशें सर्फ कर डाली हैं, अब आपकी रहमत का सहारा है। मेरी गुजारिश है आप मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दें। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है कोशिश, ये है कसब। वतवासौ बिल हक पर यह है अमल सहाबा का। मेरे आका के लबहाए मुकद्दस जुम्बिश में आते हैं, दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इहदे उम्मा अबी हुरैरा, ये अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। लबहाए मुबारक खुले, बाबे इजाबत से दुआ शर्फे इजाबत तक पहुँची, शर्फे कबूलियत तक पहुँची। आला हजरत फरमाते हैं वो ज़बां जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका इधर दुआ करते हैं, अबू हुरैरा दौड़े हुए अपने घर पर जाते हैं। क्या देखते हैं, दरवाज़ा बंद है, पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। माँ तेज़ी के साथ गुस्ल करती है और तुरंत दरवाज़ा खोलती है। हदीस में है कि उसने अपना दुपट्टा भी सही से नहीं रखा और अबू हुरैरा को देखते हुए कहा, ए अबू हुरैरा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इसकी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं उसकी रिसालत तस्लीम करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। वतवासौ बिस्सब्र, और ईमान की अलामत यह है कि एक दूसरे को सब्र की तलकीन किया करो। जब उस पर कोई मुसीबत आए, उस पर कोई आफत आए, तो उसे समझाओ बुझाओ, सब्र की तलकीन करो। और अगर कभी मुश्किल औकात आ जाएं तो उसे सब्र की तलकीन करो, यानी इस्तिकामत पर कायम रहने की तलकीन करो। बेशक बेशक। इस्तिकामत फिद्दीन, यानी दीन पर वो कायम रहे, भटकने ना पाए, मुश्किल औकात में लुढ़कने ना पाए। इसलिए कि गुर्बत इंसान को, फाका इंसान को कभी बेईमानी की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में समझाओ बुझाओ और याद रखो, इस्तिकामत अलद्दीन की तलकीन बंदों को एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। इसलिए कि ऐसी चीज़ है कि बंदा अगर दीन पर कायम रहे, अल इस्तिकामतुद्दीन खैरुम मिन अल्फ करामा, इस्तिकामत अलद्दीन हजारों करामतों से बेहतर है। बेशक। बंदे मोमिन का काम होना चाहिए कि जन्नत में जाने की आरज़ू बोलो सबको है कि नहीं है, बोलो, तो खसारे में क्यों रहते हो? अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे दिया है, शुक्र अदा करो, अमल सालेह करो, एक दूसरे को हक की नसीहत करो और सब्र पर इस्तिकामत की तलकीन किया करो। कामयाब हो जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।